اچھا، چند بچیاں پوچھتی ہیں کہ باجی اذان کا جو احترام ہے اس کے احترام میں دوپٹہ سر پہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ ورڈنگ ذرا سنیے گا، جائز ہے ناجائز ہے، نہ لیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے کہ نہر زبیدہ آپ سب نے سنا ہوگا جو مکے میں ہے۔ نہر زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، اس نے وہ نہر حاجیوں کے لیے بنوائی تھی۔ 1000 بچہ اس کے صحن میں قرآن پڑھتا تھا جن کو وہ خود پڑھاتی تھی۔ 1000 حافظات اس نے قاریات رکھی ہوئی تھی جن کو وہ وظیفہ دیتی تھی۔ غرض کافی سارے دین کے کام اس نے کیے۔ اس کے انتقال کے بعد کسی دوست کو وہ خواب میں نظر آئی تو اس دوست نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا ہوگا، آپ کو تو بڑی جنت ملی ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اتنے خیر کے کام کیے تھے، نیکی کے کام کیے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے سارے نیکی کے کام تولے گئے، چھوٹے بڑے، اس سے چھوٹے اس سے بڑے، سب ہی تولے گئے، لیکن اللہ کو جو میری ادا پسند آئی، جس پہ اللہ نے مجھے جنت دی، میں بتاؤں کیا تھا؟ وہ ادا یہ تھی کہ ایک دفعہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے شاہی دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ ملکہ تھی، کوئی عام عورت نہیں تھی، ہارون رشید کی بیوی تھی، بادشاہ کی ملکہ تھی۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، میں نے پہلا نوالا توڑا، فرسٹ بائٹ جب میں کھانے لگی تو مجھے اذان کی آواز آئی۔ میں نے انتہائی بھوک کے باوجود، حالانکہ یہاں بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں تھا، کھانا کھا سکتی تھی، وہ کوئی منع نہیں تھا، ادب احترام اذان کا اس نے رکھا، نیچے رکھا اس نے اس بائٹ کو، اور پوری اذان کا جواب دیا۔ پھر وہ بائٹ منہ میں ڈالا تو وہ کہتی ہے اس اذان کے ادب کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے جنت الفردوس میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس اذان کے ادب پہ، جس اذان کے اوپر آج ہماری بچیاں ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، بے شک یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اذان کے ٹائم پہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے، لیکن شاعر اسلام ہے، ہمارے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان، اس کا ادب تو لازمی ہے یا نہیں؟ آج ایسے ہی اس کا ادب کھو دینا ہے آپ نے، جیسے ہم پہلے زمانے میں باپ آتا تھا، بچیاں لیٹی بھی ہوتی تھی سیدھی بیٹھ جاتی تھی، ادب تھا نا، لکھا ہوا تو کسی حدیث میں نہیں ہے، لکھا تو کہیں نہیں ہوا، ایک ادب تھا۔ اذانیں ہوتی تھیں، ٹی وی بند ہو جاتے تھے، کام چھوڑ دیے جاتے تھے، لوگ رک جاتے تھے، پہلے زمانے میں ادب تھا۔ اب ہم لاجکس مانگ رہے ہیں، اب ہم ریفرنسز کے بھوکے بن چکے ہیں، ہمیں ریفرنس دیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں یہ حیا کیوں مری ہماری؟ کیونکہ بد نظری صبح شام موبائلوں کے اوپر نیچے کر 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 ہم نے اپنی نظر کی حیا کو کھو دیا، تو یہ سوال ہماری زبان پر آیا، ورنہ اذان ہو رہی ہے، اگر آپ 2 منٹ کے لیے دوپٹہ سر پر ادب کر کر رکھ دیں گی، سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گی، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ آپ نے سوچا بھی ہے؟ کتنا اجر ملے گا، اور اللہ کو کتنا پسند آئے گا کہ اس اذان کا اتنا ادب کیا اس بچی نے ہے۔ اور ہم اسی بحث میں پڑے رہیں کہ اذان کے وقت دوپٹہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ جب آپ کی میت ہو جائے گی، جب آپ مر جائیں گی، تو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے کفن کس ٹائپ کا دیا جائے گا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے نماز کا کتنا حکم ہے؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے ایک نماز چھوڑنے پہ کتنے سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جس ٹائپ کے میں کپڑے پہنتی ہوں، اس ٹائپ کی عورتوں کو اللہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح کا ٹائٹ عبایا میں پہنتی ہوں، اس عبایا والی لڑکی کو جنت کی خوشبو بھی سنگھائی جائے گی یا نہیں سنگھائی جائے گی؟ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح میں ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں، کہیں یہ زمین تو میرے لیے نہیں پھٹ جائے گی؟ لیکن بحث کے سوال شیطان آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر لاتا جا رہا ہے، لاتا جا رہا ہے، لاتا جا رہا ہے،
حتیٰ کہ ہم اللہ پر بھی سوال کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ سوچ جو یونیورسٹیز اور کالج میں بڑھائی اور پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ اگر ماں سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے اذان کے ٹائم تو کیوں آپ کہہ رہی ہیں؟ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ پھر آپ جس طرح ماں سے بات کر رہی ہیں یہ لکھا ہے؟ ہاں؟ ہم جس طرح گھروں میں رہ رہے ہیں یہ لکھا ہے؟ ہم جتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ لکھا ہے؟ پہلے ان کا تو پڑھ لیں کہ نماز چھوڑنے پہ، قرآن نہ پڑھنے پہ، بے پردگی پہ ہمیں ملنا کیا ہے، پھر ہم دوسری بحث میں بھی پڑ جائیں گے کہ اذان پہ دوپٹہ لیں یا نہ لیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اذان پہ دوپٹہ لینا سر پہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اذان کے ادب میں دوپٹہ لے لینا۔ کوئی بزرگ گھر آیا تو ہم جیسے بھاگ کے دوپٹہ سر پہ رکھتے تھے ناؤ دس ٹائم یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی ہے کہ کیوں بھائی ہم کیوں اتنا ادب کریں؟ کیونکہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے نا جی کہ شوہر کی عزت نہیں کرنی، شوہر اگر کچھ کہتا ہے تو تھپڑ بھی مار دو اس کے منہ پہ، شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، شوہروں کو بولو کہ ماں کی غلامی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے جس ماں کے آگے آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو ماں کی غلامی نہیں کرنی، میرے ساتھ رہنا ہے تو ماں کی غلامی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر! کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں لے کے جو بچے بچیاں آج پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہمیں سمجھ آ جائے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ کچھ چیزوں کو رہنے دیں بغیر لکھے ہوئے بھی، کچھ چیزوں کو جیسے وہ دین کے اعتبار سے، جیسے وہ ادب کے اعتبار سے چلتی آ رہی ہیں ان کو چلنے دیں۔ بے شک نہیں لکھا ہوا کہ کہیں پہ کہ نماز کے اذان کے ٹائم پہ آپ دوپٹہ رکھیں، اذان کے ٹائم پہ آپ ٹی وی کی آواز کم کریں، یہ تو آپ نے کرنی ہی نہیں نا، تو کرنی ہی نہیں۔ یا اذان کے ٹائم پہ آپ کام چھوڑ دیں، لیکن ادب بھی کوئی چیز ہے جو ہماری تعلیم آج ہمیں بے ادب بنا رہی ہے۔ لعنت بھیجیں ایسی تعلیم پہ جو آپ کو ادب نہ سکھائے، جو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہ سکھائے، باپ سے بات کرنے کی تمیز نہ سکھائے، ان کا ادب نہ سکھائے۔ لعنت ہے ایسی تعلیم کے اوپر۔ اللہ کا واسطہ اذان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے ادب کو دیکھیں کہ اس کے ادب میں آپ کو اٹھ کے بیٹھنا چاہیے، آپ کو سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے۔ لکھا ہوا کہیں نہیں ہے پھر میں کہوں گی، لیکن ایک ادب کی بات ہے۔ اچھا، چند بچیاں پوچھتی ہیں کہ باجی اذان کا جو احترام ہے اس کے احترام میں دوپٹہ سر پہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ ورڈنگ ذرا سنیے گا، جائز ہے ناجائز ہے، نہ لیں تو گناہ تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ سن لیجئے کہ نہر زبیدہ آپ سب نے سنا ہوگا جو مکے میں ہے، نہر زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، اس نے وہ نہر حاجیوں کے لیے بنوائی تھی۔ 1000 بچہ اس کے صحن میں قرآن پڑھتا تھا جن کو وہ خود پڑھاتی تھی، 1000 حافظات اس نے قاریات رکھی ہوئی تھی جن کو وہ وظیفہ دیتی تھی۔ غرض کافی سارے دین کے کام اس نے کیے۔ اس کے انتقال کے بعد کسی دوست کو وہ خواب میں نظر آئی تو اس دوست نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تو اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا ہوگا، آپ کو تو بڑی جنت ملی ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اتنے خیر کے کام کیے تھے، نیکی کے کام کیے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے سارے نیکی کے کام تولے گئے، چھوٹے بڑے، اس سے چھوٹے اس سے بڑے، سب ہی تولے گئے، لیکن اللہ کو جو میری ادا پسند آئی، جس پہ اللہ نے مجھے جنت دی، میں بتاؤں کیا تھا؟ وہ ادا یہ تھی کہ ایک دفعہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے شاہی دسترخوان کیا ہوتا ہے، ملکہ تھی، کوئی عام عورت نہیں تھی، ہارون رشید کی بیوی تھی، بادشاہ کی ملکہ تھی۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، میں نے پہلا نوالا توڑا، فرسٹ بائٹ
جب میں کھانے لگی تو مجھے اذان کی آواز آئی۔ میں نے انتہائی بھوک کے باوجود، حالانکہ یہاں بھی کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں تھا، کھانا کھا سکتی تھی، وہ کوئی منع نہیں تھا، ادب ادب احترام اذان کا اس نے رکھا، نیچے رکھا اس نے اس بائٹ کو اور پوری اذان کا جواب دیا۔ پھر وہ بائٹ منہ میں ڈالا تو وہ کہتی ہے اس اذان کے ادب کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے جنت الفردوس میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہیں اس اذان کے ادب پہ، جس اذان کے اوپر آج ہماری بچیاں ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ بے شک یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اذان کے ٹائم پہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے، لیکن شاعر اسلام ہے، ہمارے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان۔ اس کا ادب تو لازمی ہے یا نہیں؟ آج ایسے ہی اس کا ادب کھو دینا ہے آپ نے۔ جیسے ہم پہلے زمانے میں باپ آتا تھا، بچیاں لیٹی بھی ہوتی تھی سیدھی بیٹھ جاتی تھی، ادب تھا نا؟ لکھا ہوا تو کسی حدیث میں نہیں ہے، لکھا تو کہیں نہیں ہوا، ایک ادب تھا۔ اذانیں ہوتی تھیں، ٹی وی بند ہو جاتے تھے، کام چھوڑ دیے جاتے تھے، لوگ رک جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں ادب تھا، اب ہم لاجکس مانگ رہے ہیں، اب ہم ریفرنسز کے بھوکے بن چکے ہیں۔ ہمیں ریفرنس دیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہاں لکھا ہوا ہے۔ کیوں یہ حیا کیوں مری ہماری؟ کیونکہ بد نظری صبح شام موبائلوں کے اوپر نیچے کر 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 ہم نے اپنی نظر کی حیا کو کھو دیا، تو یہ سوال ہماری زبان پر آیا۔ ورنہ اذان ہو رہی ہے، اگر آپ 2 منٹ کے لیے دوپٹہ سر پر ادب کر کر رکھ دیں گی، سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گی، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ آپ نے سوچا بھی ہے؟ کتنا اجر ملے گا اور اللہ کو کتنا پسند آئے گا کہ اس اذان کا اتنا ادب کیا اس بچی نے ہے۔ اور ہم اسی بحث میں پڑے رہیں کہ اذان کے وقت دوپٹہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ جب آپ کی میت ہو جائے گی، جب آپ مر جائیں گی، تو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے کفن کس ٹائپ کا دیا جائے گا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے نماز کا کتنا حکم ہے؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے ایک نماز چھوڑنے پہ کتنے سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جس ٹائپ کے میں کپڑے پہنتی ہوں، اس ٹائپ کی عورتوں کو اللہ پسند بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح کا ٹائٹ عبایا میں پہنتی ہوں، اس عبایا والی لڑکی کو جنت کی خوشبو بھی سنگھائی جائے گی یا نہیں سنگھائی جائے گی؟ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح میں ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں، کہیں یہ زمین تو میرے لیے نہیں پھٹ جائے گی؟ لیکن بحث کے سوال شیطان آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر لاتا جا رہا ہے، لاتا جا رہا ہے، لاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہم اللہ پر بھی سوال کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ سوچ جو یونیورسٹیز اور کالج میں بڑھائی اور پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اگر ماں سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے اذان کے ٹائم، تو کیوں آپ کہہ رہی ہیں؟ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ پھر آپ جس طرح ماں سے بات کر رہے ہیں یہ لکھا ہے؟ ہم جس طرح گھروں میں رہ رہے ہیں یہ لکھا ہے؟ ہم جتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ لکھا ہے؟ پہلے ان کا تو پڑھ لیں کہ نماز چھوڑنے پہ، قرآن نہ پڑھنے پہ، بے پردگی پہ ہمیں ملنا کیا ہے، پھر ہم دوسری بحث میں بھی پڑ جائیں گے کہ اذان پہ دوپٹہ لیں یا نہ لیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اذان پہ دوپٹہ لینا سر پہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اذان کے ادب میں دوپٹہ لے لینا۔ کوئی بزرگ گھر آیا تو ہم جیسے بھاگ کے دوپٹہ سر پہ رکھتے تھے ناؤ دس ٹائم یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی ہے کہ کیوں بھائی، ہم کیوں اتنا ادب کریں؟ کیونکہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے نا جی کہ شوہر کی عزت نہیں کرنی، شوہر اگر کچھ کہتا ہے تو تھپڑ بھی مار دو اس کے منہ پہ، شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، شوہروں کو بولو کہ ماں کی غلامی نہیں کرنی ہے، ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ جس ماں کے آگے آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو ماں کی غلامی نہیں کرنی، میرے ساتھ رہنا ہے تو ماں کی غلامی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر! کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں لے کے جو بچے بچیاں آج پوچھ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟
कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा हमें समझ आ जाएगी जब हमारी आंख बंद होगी। कुछ चीज़ों को रहने दें बग़ैर लिखे हुए भी, कुछ चीज़ों को जैसे वो दीन के एतबार से, जैसे वो अदब के एतबार से चलती आ रही हैं उनको चलने दें। बेशक नहीं लिखा हुआ कि कहीं पे कि नमाज के अज़ान के टाइम पे आप दुपट्टा रखें, अज़ान के टाइम पे आप टीवी की आवाज़ कम करें, ये तो आपने करनी ही नहीं ना, तो करनी ही नहीं। या अज़ान के टाइम पे आप काम छोड़ दें, लेकिन अदब 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 भी कोई चीज़ है जो हमारी तालीम आज हमें बेअदब बना रही है। लानत भेजें ऐसी तालीम पे जो आपको अदब ना सिखाए, जो माँ से बात करने की तमीज़ ना सिखाए, बाप से बात करने की तमीज़ ना सिखाए, उनका अदब ना सिखाए। लानत है ऐसी तालीम के ऊपर, हैं। अल्लाह का वास्ता अज़ान की अहमियत को समझें, उसके अदब को देखें कि उसके अदब में आपको उठ के बैठना चाहिए, आपको सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। लिखा हुआ कहीं नहीं है फिर मैं कहूँगी, लेकिन एक अदब की बात है।